ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے بزرگ کی جو عالم بھی تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، یعنی شیخ الحدیث تھے، اور اپنے زمانے کے بہت پائے کے بزرگ، اللہ کے ولی۔ زمانہ ان کو جانتا تھا، ملک عرب کے رہنے والے تھے، شادی نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی۔ دوران حدیث پڑھاتے ہوئے ایک حدیث آئی، حدیث کو جب انہوں نے پڑھا، حدیث یہ تھی کہ وہ لوگ جو شادی کی عمر سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، یعنی بچپن میں جو فوت ہو جاتے ہیں، یا شادی کرنے سے پہلے فوت ہو گئے، یا وہ لوگ جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے شادی نہیں کی، مرد ہوں یا عورت ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ایسے مومن مردوں اور عورتوں کا نکاح جنت میں کروا دے گا۔ نیک مردوں کا نکاح نیک عورتوں سے ہو جائے گا، اور نیک عورتوں کا نکاح نیک مردوں کے ساتھ اللہ تعالی جنت میں فرما دے گا۔ عبداللہ ابن زید رحمت اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کا نام تھا۔ انہوں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے شادی نہیں کی، جنت میں تو شادی ہونی ہی ہونی ہے۔ تو تجسس پیدا ہوا، ان کا دل چاہا کہ جنت میں جس عورت کے ساتھ میرا نکاح اللہ پاک نے فرمانا ہے، اس کو میں زندگی میں دیکھ لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ وہ عورت کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس کا پتہ بتا دیا جائے، مجھے اسے ملا دیا جائے جو جنت میں میری بیوی بنے گی، جس سے میرا نکاح جنت میں ہوگا، مجھے اس کا پتہ بتا دیا جائے۔ رات گزر گئی، نہیں پتہ چلا، نہیں دیکھا گیا، نہیں دکھایا گیا۔ دوسری رات پھر اسی طرح گزر گئی، تیسری رات آ گئی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے پھر دعا کی، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ تو رات کو سوتے میں، خواب میں ان کو بتا دیا گیا کہ ملک حبشہ کے رہنے والی یہ خاتون ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کے دیش کی رہنے والی یہ خاتون ہے۔ خاتون کا چہرہ بھی دکھایا گیا، کالی سیاہ رنگت والی عورت تھی، اور بتا دیا گیا کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، اور اس وقت یہ بصرہ میں رہتی ہیں، بصرہ شہر میں یہ مقیم ہیں۔ تو عبداللہ ابن زید اٹھے، نماز تہجد ادا کی، اور ساتھ ہی پھر نماز فجر بھی ادا کر لی، زاد راہ تیار کیا، سواری تیار کی، اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ پہنچے تو بصرہ میں ان کے کافی سارے شاگرد بھی موجود تھے، ان کے مریدین بھی وہاں پہ موجود تھے۔ جب بصرہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ جوک در جوک انہیں ملنے کے لیے آئے، بڑی عزت کی، خوش ہوئے لوگ کہ اچانک آپ تشریف لے آئے، تو بڑی عزت کی، ملے، بڑے اچھے جذبات سے ملے، گرم جوشی سے ملاقات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد آپ لوگوں نے نہیں پوچھا، میں تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، میں آپ لوگوں سے ملنے نہیں آیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کس سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی میمونہ ولید نامی کوئی عورت ہے، یعنی اس کا نام بھی خواب میں بتا دیا گیا کہ یہ عورت ہے، میمونہ ولید اس کا نام ہے، اور حبشہ کے رہنے والی ہے، اس وقت یہ بصرہ میں رہتی ہیں۔ تو پوچھا کہ بصرہ میں کوئی میمونہ ولید نام کی عورت ہے؟ تو لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ اس سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ تو کیوں، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی اسے نہ کوئی اپنے گھر داخل ہونے دیتا ہے،
نہ اس کو کوئی ملنے جاتا ہے، نہ اسے کوئی اپنی محفلوں میں بلاتا ہے۔ پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اگر افسوس کی محفل ہو تو وہ آ کے ہنسنا شروع کر دیتی ہے، کوئی خوشی کے محفل ہو تو وہاں پہ وہ آہو بکا کرنا شروع کر دیتی ہے، مطلب کہ وہ وہاں پہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے لوگ اس سے جان چھڑاتے ہیں، بچے بعض اوقات اس کو پتھر مارتے ہیں، ڈھنگ کی بات نہیں کرتی وہ کسی سے، تو دیوانی قسم کی عورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بھی ہے مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے اپنی بکریاں ہم اس کو دیتے ہیں، اور وہ اجرت پر ہماری بکریاں چرا کے لاتی ہے، صبح سویرے چلی جاتی ہے، دن ڈھلے واپس آتی ہے، شام کے سائے جب چھا جاتے ہیں تو اس وقت وہ واپس آ جاتی ہے، اور پھر آتی وہ سو جاتی ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا، نہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا، رات کو آتی ہے وہ سو جاتی ہے، تھکی ماندی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی شام کو وہ آئے گی تو ہم آپ کو ملا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ شام کس نے دیکھی ہے، مجھے ابھی اس کے پاس جانا ہے، اس سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جی جنگل میں ہو جاتی ہے، جنگل بڑا خطرناک ہے، اس میں خونخوار درندے بھی رہتے ہیں، زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں اس میں، تو وہاں اکیلا آدمی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ نے ضروری ہی جانا ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم ہتھیار ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ تو عبداللہ ابن زید نے کہا کہ اگر وہ عورت ہو کر روز اکیلی جاتی ہے اور واپس بھی آتی ہے تو مجھے کیا مطلب ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو لوگوں نے کہا جی پھر آپ کی مرضی ہے، بہرحال ہم نہیں جاتے اس جنگل میں اکیلے، ہم تو ہتھیاروں کے ساتھ جاتے ہیں اور مل کر جاتے ہیں، اکیلا آدمی وہاں نہیں جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اکیلے چلے جانا ہے۔ عبداللہ ابن زید اٹھے اور پتہ کر لیا کہ وہ کس جگہ پر جنگل میں بکریاں چراتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا جی کہ درمیان میں جا کے ایک کھلا میدان ہے، چراگاہ قسم کی وہ جگہ ہے، تو وہاں پہ وہ اکثر جا کے بکریاں چراتی ہیں۔ ساتھ ہی ایک ندی بھی وہاں سے بہتی ہے۔ تو عبداللہ ابن زید وہاں سے اٹھے اور جنگل میں جب پہنچے تو کہتے ہیں جو ہی میں نے جنگل میں قدم رکھا تو جنگل بہت گھنا تھا، جنگل کی سرسراہٹ، گھنے جنگل کی اپنی بھی ایک آواز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بڑی بھیانک قسم کی آواز تھی، جنگل میں مسلسل وہ پھیل رہی تھی، چل رہی تھی، آواز آ رہی ہے جا رہی ہے۔ تو میں جوں آگے جاتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں واقعی جنگلی جانور بھی وہاں پہ موجود ہیں، خونخوار درندے بھی وہاں پہ موجود ہیں، سانپ اور بچھو وغیرہ بھی وہاں پہ مجھے جگہ جگہ مل رہے ہیں۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں بچتا بچاتا اپنی منزل پر پہنچا جہاں مجھے بتایا گیا تھا، اس طرف میں چلتا گیا تو آگے میں نے دیکھا کہ ایک میدان آ گیا ہے، چراگاہ قسم کی جگہ ہے۔ تو میری نظر پڑی بکریوں پر، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک کنارے پہ ایک خاتون نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور وہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ میں نے اس کو دور سے دیکھا، اس کو پھر قریب جاتا گیا، میں نے اس کو پہچان بھی لیا کہ یہی وہ خاتون ہے جس کی شکل مجھے رات خواب میں دکھائی گئی تھی۔ اور وہ سمجھ گئے کہ در حقیقت بکریاں چرانا تو ایک بہانہ ہے، یہ لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر، لوگوں کے رولے سے نکل کر، شور سے نکل کر دور تنہائی میں سکون میں آ کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دوسری طرف دیکھا، بکریاں ذرا فاصلے پر تھیں، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو یہاں نماز پڑھ رہی ہے۔ بکریاں ایک ایسا جانور ہے کہ وہ ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو وہ منہ اٹھا کے چلتی رہتی ہے، تو اس کو ہانک کے لانا پڑتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے بکریوں کو سنبھالنا۔ تو بکریاں کون چرا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جب میں نے بکریوں کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھتا کیا ہوں کہ بکریاں چر رہی ہیں، اور بکریوں کے چاروں طرف، بکریوں کے ارد گرد شیر گھوم رہے ہیں۔ جو بکری ریوڑ سے نکل کر ریوڑ سے باہر جاتی ہے، شیر بڑے پیار کے ساتھ اس کا کان منہ میں ڈالتے ہیں اور واپس لا کے ریوڑ میں داخل کر دیتے ہیں۔
اور پھر وہ اسی طرح گھومنا شروع کر دیتے ہیں اپنی موج مستیوں میں، تو بکریوں کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ منظر اس سے زیادہ عجیب تھا میرے لیے، زیادہ حیرت زدہ تھا، کیونکہ وہ تو عبادت تھی، عبادت کر رہی ہیں وہ، مجھے سمجھ آ گئی ہے ساری بات کی، لیکن یہ منظر یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میری عقل میں، میری دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم تو ساری زندگی یہ پڑھتے پڑھاتے رہے، سنتے سناتے رہے کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن فطرت کسی کی نہیں بدل سکتی۔ تو میں نے کہا یہاں تو دو فطرتیں بدلی ہوئی ہیں۔ شیر کا کام بکریوں کو کھانا ہے، شکار کرنا ہے، کھانا ہے ان کو، اور یہ ان کی فطرت ہے، اور بکریوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ شیر سے، بھیڑیے سے ڈرتی ہے، دور بھاگتی ہے۔ یہاں نہ شیر بکریوں کا شکار کرتا ہے، نہ اس کو کھاتا ہے، اور نہ بکریاں شیروں سے ڈرتی ہیں۔ تو وہ جب پھر کیا ہوا، میں اس حیرت کے مقام پر تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ادھر سے ایک آواز آئی، عبداللہ۔ تو میں نے دیکھا تو اسی خاتون کی آواز تھی۔ میری توجہ پھر اس طرف سے ہٹی اور اس طرف ہو گئی، تو کہا کہ عبداللہ، وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا اور آپ یہاں جنگل میں مجھے ملنے آ گئے ہو۔ تو عبداللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے میمونہ کی جب یہ بات سنی تو یہ اس سے زیادہ مجھے یہ حیرت زدہ لگی، حیرت والی بات لگی کہ نہ ہماری اس سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی، نہ ہماری کوئی جان پہچان ہے، تو مجھے تو خواب میں بتا دیا گیا تھا نام، اس کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ یہ مجھے کیسے پہچانتی ہے کہ میں کس نیت سے ہوں؟ دونوں باتوں کا جواب اس میں تھا، ایک نام کا بھی پتا تھا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم اس لیے آئے ہو مجھے ملنے کہ میں جنت میں تمہاری ساتھی ہوں، جنت میں میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں اور میرے آنے کا مقصد آپ نے کیسے جان لیا؟ تو میمونہ نے جواب دیا کہ جس رب نے آپ کو بتایا ہے میرے بارے میں، اسی رب نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے، اور رب نے مجھے تیرے آنے کا بھی بتا دیا ہے کہ تم مجھے ملنے بھی آ رہے ہو۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ چلو یہ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ شیروں کی اور بکریوں کی دوستی، ان کی یاری آپس میں کیسے لگی؟ اگر شیر بکریوں سے دوستی کریں گے تو وہ کھائیں گے کیا؟ تو میمونہ ولید نے جواب دیا کہ اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے رب سے دوستی کی ہے، جب سے میں نے اپنے خالق سے یاری لگا لی ہے، تب سے شیروں کی بکریوں سے دوستی ہو گئی ہے، بکریوں کی شیروں سے یاری لگ گئی ہے۔ یہ شیر میری حفاظت بھی کرتے ہیں، میری خدمت بھی کرتے ہیں، اور میری بکریوں کو بھی سنبھالتے ہیں، اور میں جب جنگل میں داخل ہوتی ہوں تو یہ جنگل کے کنارے پہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں مجھے لینے کے لیے، اور جب میں یہاں سے جاتی ہوں تو مجھے جنگل کے کنارے تک چھوڑنے بھی جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا سکون، دلوں کا چین، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، عبادت و ریاضت کے ذریعے، حمد و ثنا کر کے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر کے، جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ساری کی ساری اس کے تابع ہو جاتی ہے،
اللہ مخلوق کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، لہذا تم سب اس کے تابع ہو جاؤ۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی اپنی معرفت ہمیں عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔